نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور بھائی حسین علیہ السلام کی قربانی بچا کر کربلا کی شیر دل بی بی سیدہ زینب بنت علی اپنے بیمار بھتیجے اور اجڑے قافلے کو ساتھ لے کر اپنے بھائیوں امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کو کوفہ و شام کی فتح کا احوال سنانے اس انداز میں 20 صفر کو کربلا کی سرزمین پر پہنچی کہ یہ زیارت اربعین کی رسم ازا شاعر حسینیہ کا اہم ترین حصہ بن گئی۔ احادیث میں بھی کربلا کی زیارت اربعین کو مومنین کی 5 نشانیوں میں سے قرار دیا گیا۔ اربعین پر کربلا کی زیارت سیدہ زینب بنت علی و امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہی نہیں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستاروں کی مانند جگمگاتے پاکیزہ صحابہ کبار رضوان اللہ کی سنت بھی ہے۔ جب صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو خاندان نبوت کی رہائی کی خبر ملی تو نبی کے نابینا صحابی اپنے ساتھی مفسر قرآن عطیہ بن عوف کوفی کے ہمراہ دیوانہ وار کربلا کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اولاد نبی کا دشت بلا میں کامیاب ہو کر پہنچنے پر استقبال کر سکیں۔ جابر نبی کے راج دلارے حسین کی قبر پر پہنچے اور اچانک اپنے وجود کی گہرائی سے ایسی یا حسین کی صدا بلند کی کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو 3 بار کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور اس کے بعد زیارت پڑھنا شروع کی اور پہلے مجاور و زائر دشت کربلا کہلائے کہ اسی اثناء میں عرش سے بالا گھرانے کی بیبیاں کربلا پہنچ گئیں۔ کربلا کی سرزمین نے شاید ہی ایسا گریہ و ماتم کا منظر دیکھا ہوگا جو چشم فلک 20 صفر کو سیدہ زینب بنت علی کی آمد پر کربلا میں دیکھ رہی تھی۔ انبیاء و ملائک سمیت ہر عرشی مخلوق بھی اس دردناک منظر پر گریہ کنا تھی۔ بھائی کی قبر پر سیدہ زینب کی فریاد آج بھی عزاداروں کے لہو کو گرما رہی ہے کہ کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی، لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ یہ فاتحانہ اور دلخراش زیارت اربعین اور بھائیوں سے عالمہ غیر معلمہ کی ملاقات عاشقان رسالت کے دلوں پر آج بھی نقش ہے۔ نبی کی نواسی صحراؤں پرخار راستوں اور بازاروں کو عبور کر کے کربلا سے شام گئیں اور پھر انہی راستوں سے شام سے کربلا آئیں۔ اسی یاد میں عاشقان رسول اہل بیت و صحابہ صدیوں سے اربعین کی زیارت کو دیوانہ وار پیادہ پہنچتے ہیں۔ امویوں عباسیوں سے لے کر باسیوں اور داعشیوں تک کے بدترین مظالم بھی عشق حسینی کے سفر کو روک نہ سکے۔ قدیم الایام سے عراق کے سنی شیعہ قبائلیوں اور خصوصاً علماء نجف میں یہ رواج تھا کہ وہ اربعین امام حسین کے موقع پر نجف سے کئی دن کا سفر کر کے کربلا پیادہ جایا کرتے۔ گروہی اور اجتماعی طور پر نجف سے کربلا پیدل جانے کا یہ سلسلہ مرجع عالی قدر آیت اللہ مجتہد شیخ انصاری کے زمانے میں شروع ہوا اور بعد میں عالم بزرگوار محدث نوری نے اس رسم کو عروج پر پہنچا دیا۔ نجف سے کربلا تک کی 80 کلومیٹر کی اربعین واک صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد عالمی میڈیا کی نظروں کو خیرہ کر چکی ہے، لیکن عراق کے جنوبی علاقوں اور عرب و عجم کے دیگر ممالک سے پیادہ آنے والے اربعین مارچ ابھی تک عالمی میڈیا کی نظروں سے دور ہیں۔ ایسے ہی ایک فقید المثال اربعین مارچ کا آغاز خلیج فارس کے ساحل سے ہوتا ہے۔ خلیج فارس کا جزیرہ نما الفاو جنوب مشرق میں عراق کا آخری کنارہ ہے اور شط العرب کے ڈیلٹا کا حصہ ہے۔ شمال مشرق میں یہ ایران کے شہر ابادان اور خرم شہر کے قریب واقع ہے۔ جزیرہ نما الفاو کے قصبہ راس البیشہ سے شروع ہونے والے اربعین مارچ کم از کم 700 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کربلا پہنچتا ہے اور چند سو یا ہزار افراد سے شروع ہونے والا مارچ کربلا پہنچنے تک کئی ملین افراد کے سیلاب کی شکل اختیار
कर लेता है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने ज़ियारत कब्र हुसैन से पहले दरियाए फुरात पर गुस्ल फरमाया था। ऐसे ही ये ज़ायरीन अरबईन वाक़ शुरू करने से पहले खलीज फारस के समंदर में गुस्ल करते हैं और फिर इश्क के सफर पर रवाना हो जाते हैं। इस साल जजीरा नुमा इलाके अल्फाओ के कस्बा रासुल बैशा से 29 मुहर्रम 1442 हिजरी व मुताबिक 17 सितंबर 2020 को अरबईन इमाम हुसैन के अहया के लिए करबला की जानिब पहला काफिला पैदल रवाना हो चुका है। इस मौका पर रासुल बैशा में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम आयतुल्लाह उल उज़्मा मोहम्मद सईदुल हकीम के मकतबे शायर हुसैनिया की जानिब से किया गया था। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर वहाँ मौजूद मोमिनीन ने साहिल समंदर से वुज़ू और गुस्ल किया और अलमों को लहराते और लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए करबला की जानिब पैदल रवाना हो गए। आखिरी खबरें मौसूल होने तक ये पैदल काफिला बसरा में दाखिल हो चुका है। रासुल बैशा का इलाका बसरा से 105 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जबकि इसका करबला से फासला 681 किलोमीटर है। इस वक्त दीगर इलाकों से भी मोमिनीन रासुल बैशा से निकलने वाले काफिले के साथ मिलते जा रहे हैं और करबला की तरफ पैदल आने वालों का ये काफिला बढ़ता ही चला जा रहा है। करबला आने वाले तमाम रास्तों में इमाम बारगाहों, हुसैनियात और मवाक़िब में पैदल आने वाले मोमिनीन की रिहाइश और ताम के भरपूर इंतजामात किए गए हैं और इस वक्त बसरा की हदूद में सड़क के दोनों अतराफ खिदमाती मुआकिब ज़ायरीन अरबईन को हर तरह की सर्विस फराहम कर रहे हैं और इनफरादी तौर पर घरों और दीगर मकामात में ज़ायरीन अरबईन के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात इसके अलावा हैं। हर कदम पर इश्क और वालिहानापन का जुदागाना मंजर है। कोरोना से खौफजदा फिजाओं में बेखौफी से पूरी कायनात के तबीब आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकत की जानिब बढ़ता हुआ ये सैले रवां बतला रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें, हुकूमतें यजीद की तरफदार ही क्यों ना हो जाएं, उस शाके रिसालतो अहले बैतो सहाबा का जज्बाए हुसैनियत कभी कम ना होगा। इस सैले रवां को जितना रोका जाएगा उतना ही इश्क का जज्बा बढ़ता चला जाएगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ये सफर सदा जारी रहेगा। आवाज़ मोहम्मद का असर खत्म ना होगा, कट जाए जुबां इश्क मगर खत्म ना होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म ना होगा।